جو کوئی بھی ان کے پاس جاتا ہے اس کی دلجوئی کرتے ہیں، اور یقیناً وہ 24 آور شہر فرید کی بہتری کے لیے سوچتے رہتے ہیں۔ میری مراد ہے ہر دل عزیز ایم پی اے جناب چودھری جاوید احمد صاحب تشریف لائیں اور اپنے جوش اور جذبے سے عوام الناس کے دلوں کو جیتیں۔ جناب چودھری جاوید احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نہایت ہی قابل احترام میرے بہت ہی محترم میرے بھائی، بلکہ دونوں بھائی، آصف رضا صاحب ڈپٹی کمشنر پاک پتن، جاوید چدر صاحب میرے بہت ہی پیارے بھائی، اور ہماری قوم کے سپوت قابل فخر افواج پاکستان کا ایک قابل فخر بیٹا یہاں پہ کرنل قاسم صاحب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے رفقا، دیگر ہمارے پارلیمنٹیرینز، میرے پاک پتن حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نگری کے جتنے بھی آفیسرز، یا جتنے یہاں پہ میری بہنیں بیٹیاں یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور میرے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج جس تقریب کے حوالے سے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ مارکہ حق بنیان المرصوص کی وہ یاد ہے جو تا قیامت انشاءاللہ دشمن کو بھی آتی رہے گی اور ہم بھی مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ سال دشمن کے ناپاک عزائم نے ہمارا امتحان لینے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور ہماری بہادر افواج پاکستان نے جس بہادری سے اور جس طریقہ سے ان کے دانت کھٹے کیے، آج پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا مقام اس وجہ سے بلند کر دیا۔ اس وقت پوری قوم بغیر کسی تفریق کے، سیاسی ہو یا لسانی ہو یا کسی قسم کی، اس کی تفریق کیے بغیر، اور سیاسی حکومت ہماری سیاسی قیادت میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، اور ہماری افواج پاکستان سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے دشمن کے سامنے کھڑی ہو گئی، جس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فتح کی شکل میں عطا کیا، اور دشمن کے دانت اور عبرتناک اس کو سزا ملی، اور آئندہ آنے والی تاریخ میں اس مارکہ حق کو دنیا کی فوجی یونیورسٹیوں میں، اداروں میں اس کے بارے میں پڑھایا جاتا رہے گا کہ کس طرح سے افواج پاکستان نے ملٹیپل ڈومین سے ان کے نہ صرف طیارے گرائے بلکہ ان کا پورا سسٹم مفلوج کیا۔ یہ وہ نئی جہتیں تھیں جو دنیا کو متعارف کرائیں۔ لیکن سر، میں یہاں پہ ایک تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ کچھ چیزیں عرض کرنی چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ بہت سیریس ہو کے بیٹھے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ گزشتہ سال رب دینو صاحب جب تشریف لائے تھے ہمارے پاک پتن میں، اس وقت یوم آزادی ہم نے منایا تھا اکٹھے،
اس میں بھی وحدت رمیز صاحب کو جو ہمارے پاک پتن کی شان ہے اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں پوری دنیا میں، انہوں نے بلوا کے وہ سیلیبریشن ہم نے کی تھی، اور اب جاتے جاتے بھی سر رابطینو صاحب نے انہی کو بلوا کے ایک اور سیلیبریشن میں اپنا حصہ ڈال لیا ہے۔ ہماری نیک دعائیں تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، لیکن میں اپنے بہنوں بھائیوں سے بچوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جب یہاں پہ ہمارے بھائی عمر دراز صاحب جب پاک افواج کا نام لیتے ہیں، میری بہن نے جتنی جذباتی تقریر کی، ہمارا رسپانس ویسے نہیں تھا۔ ہمیں بھرپور طور پہ جذبہ ایمانی کے ساتھ زندہ دلانے پاک پتن کی طرف سے ایک بھرپور جواب آنا چاہیے کہ ہم کل بھی سب ایک تھے، ایک ہیں اور انشاءاللہ ایک رہیں گے، اور پاکستان کی افواج ہمارا فخر ہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد افواج پاکستان جو ہمارا فخر ہیں ان کے لیے نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔ اور میں ان شہداء کی فیملیز کو بھی یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں جو یہاں پہ تشریف لائیں۔ اپنی وزیر اعلیٰ کا بھی اور اپنی سیاسی قیادت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے پورے پنجاب میں اور پاکستان میں مارکہ حق اور بنیان المرصوص کو منانے کے لیے، ایک قومی جذبے کے لیے، ایک قومی جذبے کو ابھارنے کے لیے جس طرح کی یہ سیلیبریشنز کا انعقاد کیا، چاہے وہ میچز ہوں، چاہے وہ تقاریر ہوں، چاہے وہ دیگر مقابلے ہوں، اور قوم کو یکجا ہو کے ہمارے دشمنوں کو ایک پیغام دینے کی کوشش کی کہ ہم بحیثیت قوم نہ صرف زندہ ہیں بلکہ دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے ہم انشاءاللہ ہر ممکن قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں ان تمام سویلینز کو، اپنی پولیس کو یا انتظامی افسران کو، اور خصوصاً افواج پاکستان یا ہماری سیکیورٹی کے اداروں کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کے لواحقین کو یہ یقین دلاتا ہوں نہ قوم کل بھولی تھی آپ کو، نہ آئندہ انشاءاللہ بھولے گی۔ آپ کی وجہ سے یہ نہ صرف پاکستان جو مسلسل قربانیوں سے بنا تھا اور آج تک قربانیاں دیتا چلا آیا ہے، اس قوم کے سپوت اس دھرتی پہ قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جذبہ بڑھتا جائے گا اور پاکستان کا نام دنیا میں، اقوام عالم میں روشن ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہم ان شہداء کو اور ان غازیوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور آخر میں میں صرف یہ کہوں گا کہ رمیز صاحب، بہادر رمیز صاحب، یہ امجد صاحب جو پاس کھڑے ہیں نا، یہ میرے پاس ایسے کھڑے ہیں جیسے آپ سے جگہ لینی ہے انہوں نے۔ ان کی تیاریاں دیکھ کے مجھے ایسے ہی لگتا ہے۔ بہرحال آپ سب کی محبتوں کا